اس پہ آ جائیں مولانا طارق جمیل صاحب والی گفتگو پہ. میں بھی وہاں پر موجود تھا پی ایم ہاؤس میں جس وقت مولانا نے یہ دعا منگوائی اور اس سے پہلے انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کیا؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولانا نے جو کہا وہ ٹھیک کہا, صحافیوں نے جو ریئیکٹ کیا وہ غلط کیا, سوشل میڈیا پر جو ہوا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں, میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا. آزادی صحافت اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب کچھ بھی کہنا چاہیں, ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا اوپینین وہ اس کا اظہار کریں. ان کے مقابلے میں اگر کوئی صحافی یہ سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب نے یہ جو بات کی ہے اس کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے, اس کا بھی رائٹ ہے وہ بات کرے. ایکوزیشن نہیں ہونی چاہیے, معافیاں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر سیاستدان ان کے اوپر بات کی جائے اور وہ آ کے مجھے کسی کو مکہ ماریں تو ہم یہ کہیں کہ جناب یہ تو کاٹل ایک بنا دیا انہوں نے اور یہ ان میں قوت برداشت نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی صحافت کے بارے میں بات کرتا ہے تو صحافیوں کو بھی تو قوت برداشت کا اظہار کرنا چاہیے نا. فریڈم آف ایکسپریشن ڈیمانڈز دیٹ. ہر بندے کو یہ حق ہے. یہ ٹیلی فون ہے نا, یہ سوشل میڈیا پہ ہر بندہ جو اپنا وی لاگ کر رہا ہے وہ سٹیزن جرنلسٹ ہے, اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو مرضی کہے. ہاں, اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں پھر آپ اس کا ثبوت دیں, اور اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ آدمی ان کو یو کین ٹیک دیٹ پرسن ٹو دا کورٹ آف لا, جہاں پر آپ انہیں سزا سنا سکتے ہیں. آزادی صحافت کسی کو یہ اختیار نہیں دیتی کہ وہ کسی گروپ کو, کسی شخص کو اس لیے لتاڑنا شروع کر دے کہ جی وہ ان کے بیان سے متفق نہیں ہے. اب کوئی صحافیوں کی بے عزتی نہیں کی مولانا طارق جمیل صاحب نے. انہوں نے ایک بات کہی کہ ایک میڈیا کے چینل نے مجھ سے کہا, اونر نے, کہ جی میں نے ان سے کہا کہ جھوٹ ختم کر دیں, بند کر دیں چینل سے. تو اس نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بند کروں گا تو چینل بند ہو جائے گا. اب مولانا نے کسی اونر کا نام نہیں لیا, بالکل ایسا بڑے پن کا اظہار کیا. معافی مانگ کے بھی انہوں نے بڑے پن کا. میں یہ سمجھتا ہوں, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ مولانا نے معافی اس لیے مانگی کہ ہی وانٹس ٹو موو فارورڈ. ایسا ہی ہے. یہ جو بحث ہے بہت اگلی ہو گئی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہ معافی مانگتے اور اس چیز کو ہم بطور سوسائٹی سیٹل اس طرح کرتے کہ یہ ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے اوپینین کے ساتھ زندہ رہے اور اپنے اوپینین کے ساتھ وہ قابل عزت بھی رہے. سر یہ آزادی صحافت نہیں ہے نا, یہ اسپیسیفک گروپ ہے. اگر آپ غور کریں ان کے سوالات اور جس طریقے سے انہیں بلایا گیا شو میں اور جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا, میرے خیال میں ایک اسپیسیفک گروپ ہے جو اسپیسیفک ایجنڈاز کے اوپر کام کر رہا ہے. دیٹس دا ریزن. اگر آپ اس کو آزادی صحافت سے جوڑتے ہیں یہ اچھی چیز ہے, لیکن اس میں مجھے وہ آزادی صحافت نظر نہیں آئی کیونکہ ایک اسپیسیفک مالک کو ٹارگیٹ کیا گیا. سر لیٹ می کمپلیٹ. ایک اسپیسیفک مالک کو ٹارگیٹ کیا گیا, اس کے بعد یہ ریئیکشن آنا شروع ہو گیا. سر نہیں, دیکھیں میری بات سن, میں چاہے ایک اسپیسیفک گروپ ہو, کیا جب اسپیسیفک گروپ بن جاتا ہے تو آزادی اظہار کا ان کا رائٹ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں, آپ اس بات کو سمجھیں. یہ جو کنسیپٹ جہاں سے آیا ہے, آپ مغربی سوسائٹیوں کو اگر آپ یورپ اور امریکہ سے اگر آپ کمپیریزن کریں, دیکھیں کسی بھی شخص کو کچھ بھی کہنے کی اجازت ہے انلیس کہ وہ کسی کے مذہب کی توہین نہ کرے, کسی کے خدا کو برا نہ کہے. تو پھر اتنا ریئیکٹ کیوں کیا ان لوگوں نے؟ یہ غلط ہے نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ہم سوسائٹی اوپن ہو رہی ہے, یہ چیزیں گفتگو سے طے ہوں گی. اور جنہوں نے سر کرٹیسائز کیا ہے نا, یہ بڑی بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ممبرز ہیں اور یہ وہاں پر جا کے آزادی صحافت کا سب سے زیادہ پرچار کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے یہی کیا ایوالو ہوں گے, یہ تو آلریڈی ایوالوڈ ہے. نہیں, یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ابھی بہت کچھ ہم لرن کر رہے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ لرن کریں گے. یہ بڑی وائبرنٹ قوم ہے اور سوشل میڈیا کی موجودگی میں اب کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحافی ہوں اور آپ صحافی نہیں ہیں. ہر وہ شخص جو اس ٹیلی فون کو یوز کرتا ہے وہ صحافی ہے, ٹھیک ہے, اس کی اوپینین ہے اینڈ وی نیڈ ٹو رسپیکٹ دیٹ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں ذاتی تو اس کے لیے آپ کے ثبوت ہونا چاہیے. ایک بندہ کہتا ہے یار یہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے, اوکے آپ کا رائٹ ہے, آپ کہیں جناب مجھے لگتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب اس میں کیا پرابلم ہے؟ ایز لانگ ایز اگر آپ یہ ڈیسنسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں, تو اس بات کو سمجھیں. آزادی صحافت کا مطلب ہے ٹالرنس, وہ ٹالرنس جو کسی دوسرے کو اس کے نظریے کے مطابق زندہ رہنے کا حق دے اور آپ اس کی رسپیکٹ کریں. ہمیں وہ مجھے افسوس ہے, میں دیکھیں حامد میر صاحب ہوں, مالک صاحب ہوں, میں منصور صاحب ہوں, میں اور یہ بڑے آنریبل لوگ ہیں اپنے پروفیشن میں. انہوں نے بڑا, ان کا جو بھی نقطہ نظر ہے یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. وہی نیڈ مسئلہ آپ کے بزنس مین کے لیے کام کرنے والے لوگ اس کے ایجنڈے کو آگے لے کے جاتے ہیں. سر صحافت کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات حقیقت ہے. میرے ساتھی اینکر اس بات سے مانے یا نہ مانے کہ جو بھی چینل کا مالک ہے, نیوز بھی اس کی پالیسی کو فالو کرتا ہے, اور جو ایڈیٹوریل پالیسی اور جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ بھی انہی کے مطابق کیے جاتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں میں یہاں پہ بول میں بیٹھا ہوں نا, تو یہ اس چینل کے مالک شعیب شیخ صاحب, بالکل, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی چیز یہاں پر مستقل کرنا شروع کر دوں جو ان کو پسند نہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک خاص حد تک تو ہر جگہ پہ ایک ہوتا ہے آپ کے پاس گنجائش کہ آپ کر سکتے ہیں کوئی ریشنل کی بنیاد پر, لیکن ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو میں بات کر رہا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا, جو بھی کسی بزنس کا مالک ہے اس کی رائے, اس کی اوپینین اس پہ پریویل کرتی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے, اٹس اے فیکٹ آف لائف. اگر کوئی جیو کا اینکر یہ کہتا ہے کہ وہ شکیل صاحب کی مرضی کے بغیر پروگرام کر رہا ہے, اور دنیا کا اینکر یہ کہتا ہے کہ وہ میاں عامر محمود صاحب کی مرضی کے خلاف ہے, یا ایکسپریس کا اینکر یہ کہتا ہے جی لکھانی صاحب تو مجھے کہتے رہے یہ نہ کرو, میں نے کہا میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے, نہیں, یا ARY کے ہمارے کوئی دوست یہ کہیں کہ بھائی ہم نے کر لیا ہے
ایک خاص حد تک ایک Editorial ہوتا ہے، ٹالرنس ہاں، ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ بس اگر آپ اس لائن سے جب اب آگے آتے ہیں تو پھر وہ معاملہ گرے ہو Barriers جاتا ہوتے ہے، ہیں۔ پھر وہ کہیں I اور agree۔ ہو جاتا ہے۔ اب بہت ہمارے اینکرز نے تکلیف ہوئی ہے، ہمارے اور بہت سارے صحافیوں کو، بڑا او جی یہ کیا کہہ دیا مولانا طارق جمیل صاحب نے۔ آن اے لائٹر نوٹ، میں ایک کلپ ہے پرانا کہ، اور یہ کلپ ملک ریاض صاحب کا ہے، انہوں نے جیو کو انٹرویو دیا، انہوں نے ایک گفتگو کی سلیم صافی صاحب کے ساتھ۔ آج کل سلیم صافی صاحب بڑے چیمپئن ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، تو میں وہ کلپ سنانا چاہتا ہوں۔ اچھا، ملک صاحب بہت قابل احترام ہیں اور انہوں نے بھی سچ بولا ایکچولی، میں یہ کلپ میں دکھا رہا ہوں، یہ بہت کہہ زبردست کے باتیں کہ کی ملک ہیں صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں نا وہ سچی بات کر رہے بالکل ہیں، سچی لیکن باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی بات پر کوئی ریئیکشن نہیں آیا، ان کی بات پر کسی نے نہیں کہا کہ جی یہ جو جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب نے تو ویسی بات بھی نہیں کی۔ ذرا وہ کلپ پہلے سنا دیں، پھر اس کے بعد میں وہ اپنے جو تمام ہمارے اینکرز ہیں میں پھر ان کے سامنے یہ سوال کرتا ہوں کہ ذرا اب آپ جواب دیجیے۔ اچھا، اب دیکھیں بات یہ ہے، یہ ملک ریاض صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں نا بالکل یقین کریں سچ کہہ رہے ہیں۔ I agree with him۔ میں بہت ساری چیزوں پر ان پر کرٹیسائز کرتا ہوں، لیکن یہ جو گفتگو ہے نا بالکل پیسے کے بغیر کام نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ بالکل ٹھیک بولا۔ رشوت لوگ لیتے ہیں، یہاں پر کیا ہوتا رہا، اور انہوں نے کہا 15 لاکھ اور لے کے یہ آپ اور لگ یہ پڑ بات جائیں۔ دیکھیں، اور یہ بات بھی دکان صحیح ہے کھولتے کہ اینکر جو ہیں بہت سارے اینکر چھاتا بردار ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کو، کوئی پریکٹیکل رپورٹنگ نہیں کی ہوئی، کچھ نہیں کیا ہوا، چند لوگوں نے کیا ہوا، لیکن اپنے تعلقات کی بنا پر، کنیکشنز کی بنا پر، مالکان کے خاص منظور نظر ہونے کی بنیاد پر انہوں نے بڑے بڑے پرائم ٹائم شوز کیے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں۔ ملک ریاض صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا۔ اچھا جی، اس پہ تو کوئی کسی نے آزادی صحافت کا اور اس وقت یہ کوئی ایشو نہیں بنایا، کیوں؟ ملک ریاض صاحب سچ بولا انہوں نے کہا، ملک سچ بولا اس لیے آپ اچھا، اس پہ آپ نے دیکھا سلیم صافی مجھے پتا کیا کہتے ہیں صاحب سچ کا بیٹھ ہی گئے، میں بہت گنہگار ہوں، میں معافی کیا مانگتا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ پتا تھا کہ جس چینل میں وہ کام کرتے ہیں، بالکل ابھی اگر تھوڑا سا میں نے کچھ اور سوال کیا نا تو بس جیسے یہ پروگرام ختم ہوگا اتنے ساڈا بھی کام ختم ہو جاتا کال آ جانی سیدھی۔ اسی بھی پھر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ مولانا طارق جمیل ایک بہت پیارے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے۔ انہوں نے ہمیشہ دعائیں مانگی ہیں اور اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے اظہار خیال کیا ہے پاکستانی معاشرے کے حوالے سے۔ ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خامیاں کوتاہیاں ہیں وہ کیا تھیں، اس کو میڈیا اور ان کے درمیان عزت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اور یہ میں نے ملک صاحب کی بات دیکھیں، ملک صاحب نے بھی سچ بولا ہوا ہے، بالکل ایسا، اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ، لیکن اس وقت تو کسی نے کوئی نہیں کچھ کہا، کوئی نہیں بولا، اس لیے کہ وہ ملک ریاض تھا۔ وہ سب تمام چینل جو ہیں اشتہار لیتے ہیں اور وہ انٹرسٹ بڑے بڑے طاقتور، نہیں ایک سیکنڈ ذرا بات آپ بھی مجھے کمپلیٹ کر لینا، بیچ میں بولنے لگ جاتی ہیں آپ کہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں، تو اس لیے کوئی انہیں ٹچ نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت یہ سارے بیٹھ گئے، ہر وقت بیٹھ جائیں گے، بیٹھ جاتے ہیں، لیکن مولانا طارق جمیل کو پکڑ لیا، اوہ جناب یہ کہہ دیا انہوں نے، یہ صحافیوں کے بارے میں، میڈیا کے بارے میں بڑی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے۔ او بھائی میڈیا کے بارے میں تو سچ فہمی بتائی ہے انہوں نے، آپ جائیں ابھی سڑک پہ، آج کل تو رکشے وغیرہ بند ہیں، ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھیں کسی چینل کا نام بتائیں، کسی اینکر کا نام بتائیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کہاں سے سارا معاملہ ان کا ہو رہا ہے۔ آپ اسٹریٹ وزڈم جو ہے، لوگ بیوقوف نہیں ہیں، لوگ بہت چیزوں کو جانتے اور سمجھتے ہیں، اور اسی لیے میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں جو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بات کہی نا کہ ہمیں اپنی منافقت کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں جو سچ ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بات کرنے سے بات ٹھیک ہوتی ہے، گفتگو کرنے سے معاملہ حل ہوتا ہے، گفتگو نہ کرنے سے یا کسی کو زبردستی گفتگو سے روکنے سے معاملہ خراب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا۔ اس پہ آ جائیں مولانا طارق جمیل صاحب والی گفتگو پہ، میں بھی وہاں پر موجود تھا پی ایم ہاؤس میں جس وقت مولانا نے یہ دعا منگوائی، اور اس سے پہلے انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کیا؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولانا نے جو کہا وہ ٹھیک کہا، صحافیوں نے جو ریئیکٹ کیا وہ غلط کیا، سوشل میڈیا پر جو ہوا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں، میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا۔ آزادی صحافت اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب کچھ بھی کہنا چاہیں، ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا اوپینین وہ اس کا اظہار کریں۔ ان کے مقابلے میں اگر کوئی صحافی یہ سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب نے یہ جو بات کی ہے اس کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے، اس کا بھی رائٹ ہے وہ بات کرے۔ ایکوزیشن نہیں ہونی چاہیے، معافیاں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر سیاستدان ان کے اوپر بات کی جائے اور وہ آ کے مجھے کسی کو مکہ ماریں تو ہم یہ کہیں کہ جناب یہ تو کارٹل ایک بنا دیا انہوں نے اور یہ ان میں قوت برداشت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی صحافت کے بارے میں بات کرتا ہے تو صحافیوں کو بھی تو قوت برداشت کا اظہار کرنا چاہیے نا، فریڈم آف ایکسپریشن ڈیمانڈز دیٹ۔ ہر بندے کو یہ حق ہے، یہ ٹیلی فون ہے نا، یہ سوشل میڈیا پہ ہر بندہ جو اپنا وی لاگ کر رہا ہے وہ سٹیزن جرنلسٹ ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو مرضی کہے۔ ہاں اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں پھر آپ اس کا ثبوت دیں، اور اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ آدمی ان کو یو کین ٹیک دیٹ پرسن ٹو دا کورٹ آف لا، جہاں پر آپ انہیں سزا سنا سکتے ہیں۔ آزادی صحافت کسی کو یہ اختیار نہیں دیتی کہ وہ کسی گروپ کو، کسی شخص کو اس لیے لتاڑنا شروع کر دے کہ جی وہ ان کے بیان سے متفق نہیں ہے۔ اب کوئی صحافیوں کی بے عزتی نہیں کی مولانا طارق جمیل صاحب نے، انہوں نے ایک بات کہی کہ ایک میڈیا کے چینل نے مجھ سے کہا، اونر نے، کہ جی میں نے ان سے کہا کہ جھوٹ ختم کر دیں،
بند کر دیں چینل سے. تو اس نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بند کروں گا تو چینل بند ہو جائے گا. اب مولانا نے کسی اونر کا نام نہیں لیا, بالکل ایسا بڑے پن کا اظہار کیا انہوں نے. معافی مانگ کے بھی انہوں نے بڑے پن کا میں یہ سمجھتا ہوں, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ مولانا نے معافی اس لیے مانگی کہ ہی وانٹس ٹو موو فارورڈ. ایسا ہی ہے. یہ جو بحث ہے بہت اگلی ہو گئی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہ معافی مانگتے اور اس چیز کو ہم بطور سوسائٹی سیٹل اس طرح کرتے کہ یہ ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے اوپینین کے ساتھ زندہ رہے اور اپنے اوپینین کے ساتھ وہ قابل عزت بھی رہے. سر یہ آزادی صحافت نہیں ہے نا, یہ اسپیسیفک گروپ ہے. اگر آپ غور کریں ان کے سوالات اور جس طریقے سے انہیں بلایا گیا شو میں اور جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا, میرے خیال میں ایک اسپیسیفک گروپ ہے جو اسپیسیفک ایجنڈاز کے اوپر کام کر رہا ہے. دیٹس دا ریزن. اگر آپ اس کو آزادی صحافت سے جوڑتے ہیں یہ اچھی چیز ہے, لیکن اس میں مجھے وہ آزادی صحافت نظر نہیں آئی کیونکہ ایک اسپیسیفک مالک کو ٹارگٹ کیا گیا. سر لیٹ می کمپلیٹ. ایک اسپیسیفک مالک کو ٹارگٹ کیا گیا, اس کے بعد یہ ریئیکشن آنا شروع ہو گیا. سر نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, میں چاہے ایک اسپیسیفک گروپ ہو, کیا جب اسپیسیفک گروپ بن جاتا ہے تو آزادی اظہار کا ان کا رائٹ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں, آپ اس بات کو سمجھیں. یہ جو کنسیپٹ جہاں سے آیا ہے, آپ مغربی سوسائٹیوں کو اگر آپ یورپ اور امریکہ سے اگر آپ کمپیریزن کریں, دیکھیں ایسا ہی ہے. کسی بھی شخص کو کچھ بھی کہنے کی اجازت ہے انلیس کہ وہ کسی کے مذہب کی توہین نہ کرے, کسی کے خدا کو برا نہ کہے. تو پھر اتنا ریئیکٹ کیوں کیا ان لوگوں نے؟ یہ غلط ہے نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ہم سوسائٹی اوپن ہو رہی ہے, یہ چیزیں گفتگو سے طے ہوں گی. اور جنہوں نے سر کرٹیسائز کیا ہے نا, یہ بڑی بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ممبرز ہیں اور یہ وہاں پر جا کے آزادی صحافت کا سب سے زیادہ پرچار کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے یہ کیا ایوالو ہوں گے, یہ تو آلریڈی ایوالوڈ ہے. نہیں, یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ابھی بہت کچھ ہم لرن کر رہے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ لرن کریں گے. یہ بڑی وائبرنٹ قوم ہے اور سوشل میڈیا کی موجودگی میں اب کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحافی ہوں اور آپ صحافی نہیں ہیں. ہر وہ شخص جو اس ٹیلی فون کو یوز کرتا ہے وہ صحافی ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایک اوپینین ہے اینڈ وی نیڈ ٹو رسپیکٹ دیٹ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں ذاتی, تو اس کے لیے آپ کے ثبوت ہونا چاہیے. ایک بندہ کہتا ہے یار یہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے, اوکے آپ کا رائٹ ہے, آپ کہیں جناب مجھے لگتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب اس میں کیا پرابلم ہے؟ ایز لانگ ایز اگر آپ یہ ڈیسنسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں, تو اس بات کو سمجھیں. آزادی صحافت کا مطلب ہے ٹالرنس, وہ ٹالرنس جو کسی دوسرے کو اس کے نظریے کے مطابق زندہ رہنے کا حق دے اور آپ اس کی رسپیکٹ کریں. ہمیں وہ مجھے افسوس ہے, میں دیکھیں حامد میر صاحب ہوں, مالک صاحب ہوں, میں منصور صاحب ہوں, میں اور یہ بڑے آنریبل لوگ ہیں اپنے پروفیشن میں, انہوں نے بڑا, ان کا جو بھی نقطہ نظر ہے یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. وی نیڈ سر مسئلہ آپ کے بزنس مین کے لیے کام کرنے والے لوگ اس کے ایجنڈے کو آگے لے کے جاتے ہیں. سر صحافت کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات حقیقت ہے. میرے ساتھی اینکر اس بات سے مانے یا نہ مانے کہ جو بھی چینل کا مالک ہے, نیوز بھی اس کی پالیسی کو فالو کرتا ہے, اور جو ایڈیٹوریل پالیسی اور جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ بھی انہی کے مطابق کیے جاتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں میں یہاں پہ بول میں بیٹھا ہوں نا, تو یہ اس چینل کے مالک شعیب شیخ صاحب, بالکل, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی چیز یہاں پر مستقل کرنا شروع کر دوں جو ان کو پسند نہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک خاص حد تک تو ہر جگہ پہ ایک ہوتا ہے آپ کے پاس گنجائش کہ آپ کر سکتے ہیں کوئی ریشنل کی بنیاد پر, لیکن ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو میں بات کر رہا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا, جو بھی کسی بزنس کا مالک ہے اس کی رائے, اس کی اوپینین اس پہ پریویل کرتی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے, اٹس اے فیکٹ آف لائف. اگر کوئی جیو کا اینکر یہ کہتا ہے کہ وہ شکیل صاحب کی مرضی کے بغیر پروگرام کر رہا ہے, اور دنیا کا اینکر یہ کہتا ہے کہ وہ میاں عامر محمود صاحب کی مرضی کے خلاف ہے, یا ایکسپریس کا اینکر یہ کہتا ہے جی لکھانی صاحب تو مجھے کہتے رہے یہ نہ کرو, میں نے کہا میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے, نہیں, یا ARY کے ہمارے کوئی دوست یہ کہیں کہ بھائی ہم نے کر لیا ہے, ایک خاص حد تک ایک ٹالرنس ہوتی ہے. بس اگر آپ اس لائن سے جب آگے آتے ہیں تو پھر وہ معاملہ گرے ہو جاتا ہے, پھر وہ کہیں اور ہو جاتا ہے. اب بہت ہمارے اینکرز نے تکلیف ہوئی ہے, ہمارے اور بہت سارے صحافیوں کو بڑا, او جی یہ کیا کہہ دیا مولانا طارق جمیل صاحب نے. آن اے لائٹر نوٹ, میں ایک کلپ ہے پرانا کہ, اور یہ کلپ ملک ریاض صاحب کا ہے, انہوں نے جیو کو انٹرویو دیا, انہوں نے ایک گفتگو کی سلیم صافی صاحب کے ساتھ. آج کل سلیم صافی صاحب بڑے چیمپئن ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے, تو میں وہ کلپ سنانا چاہتا ہوں. اچھا ملک صاحب بہت قابل احترام ہے اور انہوں نے بھی سچ بولا. ایکچولی میں یہ کلپ میں دکھا رہا ہوں یہ کہ ملک صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں نا وہ سچی بات کر رہے ہیں, لیکن ان کی بات پر کوئی ریئیکشن نہیں آیا. ان کی بات پر کسی نے نہیں کہا کہ جی یہ جو جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب نے تو ویسی بات بھی نہیں کی. ذرا وہ کلپ پہلے سنوا دیں, پھر اس کے بعد میں وہ اپنے جو تمام ہمارے اینکرز ہیں میں پھر ان کے سامنے یہ سوال کرتا ہوں کہ ذرا اب آپ جواب دیجیے. اب دیکھیں بات یہ ہے, یہ ملک ریاض صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں نا یقین کریں سچ کہہ رہے ہیں. میں بہت ساری چیزوں پر ان پر کرٹیسائز کرتا ہوں, لیکن یہ جو گفتگو ہے نا بالکل پیسے کے بغیر کام نہیں ہوتا, یہ حقیقت ہے. بالکل ٹھیک بولا. رشوت لوگ لیتے ہیں, یہاں پر کیا ہوتا رہا, اور یہ بات دیکھیں, اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اینکر جو ہیں بہت سارے اینکر چھاتا بردار ہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کو, کوئی پریکٹیکل رپورٹنگ نہیں کی ہوئی, کچھ نہیں کیا ہوا, چند لوگوں نے کیا ہوا, لیکن اپنے تعلقات کی بنا پر, کنیکشنز کی بنا پر, مالکان کے خاص منظور نظر ہونے کی بنیاد پر انہوں نے بڑے بڑے پرائم ٹائم شوز کیے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں. ملک ریاض صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا. اچھا جی, اس پہ تو کوئی کسی نے آزادی صحافت کا اور اس وقت یہ کوئی ایشو نہیں بنایا, کیوں؟
मलिक रियाज साहब सच बोला उन्होंने कहा, मलिक सच बोला इसलिए आप अच्छा, उसमें आपने देखा सलीम साहब सलीम साहब बैठ ही गए, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं माफी किया मांगता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं किया, आप सही कह रहे हैं। क्यों क्यों? इसलिए कि उन्हें ये पता था कि जिस चैनल में वो काम करते हैं, बिल्कुल, अभी अगर थोड़ा सा मैंने कुछ और सवाल किया ना तो बस जैसे ये प्रोग्राम खत्म होगा इतने साडा भी काम खत्म हो जाए, कॉल आ जानी सीधी, असी भी फिर निकल जाते हैं। तो ये मौलाना तारिक जमील एक बहुत प्यारे इंसान है, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। उन्होंने हमेशा दुआएं मांगी हैं और अपनी समझ के मुताबिक उन्होंने इजहार ख्याल किया है पाकिस्तानी माशरे के हवाले से। हमें वो देखना चाहिए कि वो खामियां कोताहियाँ वो क्या थी। इसको मीडिया और उनके दरमियान इज्जत का मसला नहीं बनाना चाहिए था। और ये मैंने मलिक साहब की बात देखिए, मलिक साहब ने भी सच बोला हुआ है, बिल्कुल ऐसा, और ये सही कह रहे हैं वो, लेकिन उस वक्त तो किसी ने कोई नहीं कुछ कहा, कोई नहीं बोला, इसलिए कि वो मलिक रियाज था। वो सब तमाम चैनल जो हैं इश्तिहार लेते हैं और वो इंटरेस्ट बड़े बड़े ताकतवर, नहीं एक सेकंड, जरा बात आप भी मुझे कंप्लीट कर लेना, बीच में बोलने लग जाती हैं आप कि बड़े बड़े ताकतवर लोगों से उनके ताल्लुकात हैं, तो इसलिए कोई उन्हें टच नहीं कर सकता। तो उस वक्त ये सारे बैठ गए, हर वक्त बैठ जाते हैं, लेकिन मौलाना तारिक जमील को पकड़ लिया। ओहो जनाब ये कह दिया उन्होंने, ये सहाफ़ियों के बारे में, मीडिया के बारे में बड़ी गलत फहमी पैदा हो रही है। और भाई मीडिया के बारे में तो सच फहमी बताई है उन्होंने। आप जाएं अभी सड़क पे, आजकल तो रिक्शे वगैरह बंद हैं, टैक्सी ड्राइवर से पूछें किसी चैनल का नाम बताएं, किसी एंकर का नाम बताएं, वो आपको बता देगा कि ये कहाँ से सारा मामला इनका हो रहा है। आप स्ट्रीट विजडम जो है, लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग बहुत चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं। और इसीलिए मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ जो मौलाना तारिक जमील साहब ने जो बात कही ना कि हमें अपनी मुनाफिकत को ख़त्म करना होगा, हमें जो सच है उसका सामना करना पड़ेगा। बात करने से बात ठीक होती है, गुफ्तगू करने से मामला हल होता है, गुफ्तगू ना करने से या किसी को ज़बरदस्ती गुफ्तगू से रोकने से मामला ख़राब होता है। ऐसा नहीं होना। इस पे आ जाएँ मौलाना तारिक जमील साहब वाली गुफ्तगू पे। मैं भी वहाँ पर मौजूद था PM हाउस में जिस वक्त मौलाना ने ये दुआ मंगवाई, और उससे पहले उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा क्या? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मौलाना ने जो कहा वो ठीक कहा, सहाफ़ियों ने जो रिएक्ट किया वो गलत किया, सोशल मीडिया पर जो हुआ वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं, मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा। आज़ादी सहाफ़त इस बात की डिमांड करती है कि अगर मौलाना तारिक जमील साहब कुछ भी कहना चाहें, उनका ये राइट है कि वो अपना ओपिनियन वो उसका इजहार करें। उनके मुकाबले में अगर कोई सहाफ़ी ये समझता है कि मौलाना साहब ने ये जो बात की है उसका नुक्ता नज़र उससे मुख्तलिफ है, उसका भी राइट है वो बात करे। एक्यूजेशन नहीं होनी चाहिए, माफ़ियाँ जो हैं ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सियासतदान उनके ऊपर बात की जाए और वो आके मुझे किसी को मुक्का मारें तो हम ये कहें कि जनाब ये तो कार्टेल एक बना दिया इन्होंने और ये इनमें कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। तो अगर कोई आदमी सहाफ़त के बारे में बात करता है तो सहाफ़ियों को भी तो कुव्वत बर्दाश्त का इज़हार करना चाहिए ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डिमांड्स दैट। हर बंदे को ये हक है। ये टेलीफोन है ना, ये सोशल मीडिया पे हर बंदा जो अपना वीलॉग कर रहा है वो सिटीजन जर्नलिस्ट है, उसका राइट है कि वो जो मर्ज़ी कहे। हाँ, अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं फिर आप उसका सबूत दें, और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वो आदमी उनको यू कैन टेक दैट पर्सन टू द कोर्ट ऑफ लॉ, जहाँ पर आप उन्हें सज़ा सुना सकते हैं। आज़ादी सहाफ़त किसी को ये इख्तियार नहीं देती कि वो किसी ग्रुप को, किसी शख्स को इसलिए लताड़ना शुरू कर दे कि जी वो उनके बयान से मुत्तफ़िक नहीं है। अब कोई सहाफ़ियों की बेइज्जती नहीं की मौलाना तारिक जमील साहब ने। उन्होंने एक बात कही कि एक मीडिया के चैनल ने मुझसे कहा, ओनर ने, कि जी मैंने उनसे कहा कि झूठ ख़त्म कर दें, बंद कर दें चैनल से, तो उसने कहा कि अगर मैं झूठ बंद करूँगा तो चैनल बंद हो जाएगा। अब मौलाना ने किसी ओनर का नाम नहीं लिया, बिल्कुल ऐसा बड़ेपन का इजहार किया उन्होंने, माफी मांग के भी उन्होंने बड़ेपन का। मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मौलाना ने माफ़ी इसलिए मांगी कि ही वांट्स टू मूव फॉरवर्ड। ऐसा ही है। ये जो बहस है बहुत अगली हो गई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो ना माफ़ी मांगते और इस चीज़ को हम बतौर सोसाइटी सेटल इस तरह करते कि ये हर बंदे का राइट है कि वो अपने ओपिनियन के साथ जिंदा रहे और अपने ओपिनियन के साथ वो काबिल इज्जत भी रहे। सर ये आज़ादी सहाफ़त नहीं है ना, ये स्पेसिफिक ग्रुप है। अगर आप गौर करें उनके सवालात और जिस तरीके से उन्हें बुलाया गया शो में और जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, मेरे ख्याल में एक स्पेसिफिक ग्रुप है जो स्पेसिफिक एजेंडास के ऊपर काम कर रहा है। दैट्स द रीजन। अगर आप इसको आज़ादी सहाफ़त से जोड़ते हैं ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें मुझे वो आज़ादी सहाफ़त नजर नहीं आई, क्योंकि एक स्पेसिफिक मालिक को टारगेट किया गया। सर लेट मी कंप्लीट। एक स्पेसिफिक मालिक को टारगेट किया गया, उसके बाद ये रिएक्शन आना शुरू हो गया। सर नहीं, देखिए मेरी बात सुन, मैं चाहे एक स्पेसिफिक ग्रुप हो, क्या जब स्पेसिफिक ग्रुप बन जाता है तो आज़ादी इजहार का उनका राइट खत्म हो जाता है? नहीं, आप इस बात को समझें। ये जो कॉन्सेप्ट जहाँ से आया है, आप मगरबी सोसाइटियों को अगर आप यूरोप और अमेरिका से अगर आप कंपैरिजन करें, देखिए किसी भी शख्स को कुछ भी कहने की इजाजत है अनलेस कि वो किसी के मजहब की तौहीन ना करे, किसी के खुदा को बुरा ना कहे। तो फिर इतना रिएक्ट क्यों किया इन लोगों ने? ये गलत है ना। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी हम सोसाइटी ओपन हो रही है, ये चीज़ें गुफ्तगू से तय होंगी। और जिन्होंने सर क्रिटिसाइज किया है ना, ये बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं और ये वहाँ पर जाके आज़ादी सहाफ़त का सबसे ज़्यादा प्रचार करते हैं। देखिए मैं आपसे यही ये क्या इवॉल्व होंगे? ये तो ऑलरेडी इवॉल्व है। नहीं, यही तो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी
بہت کچھ ہم لرن کر رہے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ لرن کریں گے. یہ بڑی وائبرنٹ قوم ہے, اور سوشل میڈیا کی موجودگی میں اب کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحافی ہوں اور آپ صحافی نہیں ہیں. ہر وہ شخص جو اس ٹیلی فون کو یوز کرتا ہے وہ صحافی ہے, ٹھیک ہے, اس کی اوپینین ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو رسپیکٹ دیٹ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں ذاتی, تو اس کے لیے آپ کے ثبوت ہونا چاہیے. ایک بندہ کہتا ہے یار یہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے, اوکے آپ کا رائٹ ہے, آپ کہیں جناب مجھے لگتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب اس میں کیا پرابلم ہے؟ ایز لانگ ایز اگر آپ یہ ڈیسنسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں, تو اس بات کو سمجھیں. آزادی صحافت کا مطلب ہے ٹالرنس, وہ ٹالرنس جو کسی دوسرے کو اس کے نظریے کے مطابق زندہ رہنے کا حق دے اور آپ اس کی رسپیکٹ کریں. ہمیں وہ مجھے افسوس ہے, میں دیکھیں حامد میر صاحب ہوں, مالک صاحب ہوں, میں منصور صاحب ہوں, میں اور یہ بڑے آنریبل لوگ ہیں اپنے پروفیشن میں. انہوں نے بڑا, ان کا جو بھی نقطہ نظر ہے یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. وی نیڈ مسئلہ آپ کے بزنس مین کے لیے کام کرنے والے لوگ اس کے ایجنڈے کو آگے لے کے جاتے ہیں سر. صحافت کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات حقیقت ہے. میرے ساتھی اینکر اس بات سے مانے یا نہ مانے کہ جو بھی چینل کا مالک ہے, نیوز بھی اس کی پالیسی کو فالو کرتا ہے, اور جو ایڈیٹوریل پالیسی اور جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ بھی انہی کے مطابق کیے جاتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں میں یہاں پہ بول میں بیٹھا ہوں نا, تو یہ اس چینل کے مالک شعیب شیخ صاحب, بالکل, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی چیز یہاں پر مستقل کرنا شروع کر دوں جو ان کو پسند نہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک خاص حد تک تو ہر جگہ پہ ایک ہوتا ہے آپ کے پاس گنجائش کہ آپ کر سکتے ہیں کوئی ریشنل کی بنیاد پر, لیکن ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو میں بات کر رہا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا, جو بھی کسی بزنس کا مالک ہے اس کی رائے, اس کی اوپینین اس پہ پریویل کرتی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے, اٹس اے فیکٹ آف لائف. اگر کوئی جیو کا اینکر یہ کہتا ہے کہ وہ شکیل صاحب کی مرضی کے بغیر پروگرام کر رہا ہے, اور دنیا کا اینکر یہ کہتا ہے کہ وہ میاں عامر محمود صاحب کی مرضی کے خلاف ہے, یا ایکسپریس کا اینکر یہ کہتا ہے جی لکھانی صاحب تو مجھے کہتے رہے یہ نہ کرو, میں نے کہا میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. نہیں, یا اے آر وائی کے ہمارے کوئی دوست یہ کہیں کہ بھائی ہم نے کر لیا ہے, ایک خاص حد تک ایک ٹالرنس ہوتی ہے. بس اگر آپ اس لائن سے جب آگے آتے ہیں تو پھر وہ معاملہ گرے ہو جاتا ہے, پھر وہ کہیں اور ہو جاتا ہے. اب بہت ہمارے اینکرز نے تکلیف ہوئی ہے, ہمارے اور بہت سارے صحافیوں کو بڑا, او جی یہ کیا کہہ دیا مولانا طارق جمیل صاحب نے. آن اے لائٹر نوٹ, میں ایک کلپ ہے پرانا کہ, اور یہ کلپ ملک ریاض صاحب کا ہے, انہوں نے جیو کو انٹرویو دیا, انہوں نے ایک گفتگو کی سلیم صافی صاحب کے ساتھ. آج کل سلیم صافی صاحب بڑے چیمپئن ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے, تو میں وہ کلپ سنانا چاہتا ہوں. اچھا, ملک صاحب بہت قابل احترام ہے اور انہوں نے بھی سچ بولا. ایکچولی میں یہ کلپ میں دکھا رہا ہوں یہ کہ ملک صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں نا وہ سچی بات کر رہے ہیں, لیکن ان کی بات پر کوئی ریئیکشن نہیں آیا. ان کی بات پر کسی نے نہیں کہا کہ جی یہ جو جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب نے تو ویسی بات بھی نہیں کی. ذرا وہ کلپ پہلے سنوا دیں, پھر اس کے بعد میں وہ اپنے جو تمام ہمارے اینکرز ہیں میں پھر ان کے سامنے یہ سوال کرتا ہوں کہ ذرا اب آپ جواب دیجیے. اب دیکھیں بات یہ ہے, یہ ملک ریاض صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں نا یقین کریں سچ کہہ رہے ہیں. میں بہت ساری چیزوں پر ان پر کرٹیسائز کرتا ہوں, لیکن یہ جو گفتگو ہے نا بالکل پیسے کے بغیر کام نہیں ہوتا, یہ حقیقت ہے. بالکل ٹھیک بولا. رشوت لوگ لیتے ہیں, یہاں پر کیا ہوتا رہا, اور یہ بات دیکھیں, اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اینکر جو ہیں بہت سارے اینکر چھاتا بردار ہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کو, کوئی پریکٹیکل رپورٹنگ نہیں کی ہوئی, کچھ نہیں کیا ہوا, چند لوگوں نے کیا ہوا, لیکن اپنے تعلقات کی بنا پر, کنیکشنز کی بنا پر, مالکان کے خاص منظور نظر ہونے کی بنیاد پر انہوں نے بڑے بڑے پرائم ٹائم شوز کیے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں. ملک ریاض صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا. اچھا جی, اس پہ تو کوئی کسی نے آزادی صحافت کا اور اس وقت یہ کوئی ایشو نہیں بنایا, کیوں؟ ملک ریاض صاحب سچ بولا, انہوں نے کہا اچھا اس پہ آپ نے دیکھا سلیم صافی صاحب بیٹھ ہی گئے, میں بہت گنہگار ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں کیا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ پتا تھا کہ جس چینل میں وہ کام کرتے ہیں, بالکل, ابھی اگر تھوڑا سا میں نے کچھ اور سوال کیا نا تو بس جیسے یہ پروگرام ختم ہوگا اتنے ساڈا بھی کام ختم ہو جاتا ہے, اسی بھی پھر نکل جاتے ہیں. تو یہ مولانا طارق جمیل ایک بہت پیارے انسان ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. انہوں نے ہمیشہ دعائیں مانگی ہیں اور اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے اظہار خیال کیا ہے پاکستانی معاشرے کے حوالے سے. ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خامیاں کوتاہیاں وہ کیا تھیں. اس کو میڈیا اور ان کے درمیان عزت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا. اور یہ میں نے ملک صاحب کی بات دیکھیں, ملک صاحب نے بھی سچ بولا ہوا ہے, بالکل ایسا, اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ, لیکن اس وقت تو کسی نے کوئی نہیں کچھ کہا, کوئی نہیں بولا, اس لیے کہ وہ ملک ریاض تھا. وہ سب تمام چینل جو ہیں اشتہار لیتے ہیں اور وہ انٹرسٹ بڑے بڑے طاقتور, نہیں ایک سیکنڈ ذرا بات آپ بھی مجھے کمپلیٹ کر لینا, بیچ میں بولنے لگ جاتی ہیں آپ کہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں, تو اس لیے کوئی انہیں ٹچ نہیں کر سکتا. تو اس وقت یہ سارے بیٹھ گئے, ہر وقت بیٹھ جاتے ہیں, لیکن مولانا طارق جمیل کو پکڑ لیا. اوہ جناب یہ کہہ دیا انہوں نے, یہ صحافیوں کے بارے میں, میڈیا کے بارے میں بڑی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے. اور بھائی میڈیا کے بارے میں تو سچ فہمی بتائی ہے انہوں نے. آپ جائیں ابھی سڑک پہ, آج کل تو رکشے وغیرہ بند ہیں, ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھیں کسی چینل کا نام بتائیں, کسی اینکر کا نام بتائیں, وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کہاں سے سارا معاملہ ان کا ہو رہا ہے. آپ اسٹریٹ وزڈم جو ہے, لوگ بیوقوف نہیں ہیں, لوگ بہت چیزوں کو جانتے اور سمجھتے ہیں. اور اسی لیے میں آپ کو بتاؤں
ہمارے ہاں جو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بات کہی نا کہ ہمیں اپنی منافقت کو ختم کرنا ہوگا, ہمیں جو سچ ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. بات کرنے سے بات ٹھیک ہوتی ہے, گفتگو کرنے سے معاملہ حل ہوتا ہے, گفتگو نہ کرنے سے یا کسی کو زبردستی گفتگو سے روکنے سے معاملہ خراب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا.